بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآنک سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الفاتحہ کا پیغام اور اس کا مختصر سا انٹروڈکشن اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی تھی، اور آج ہم سورۃ البقرہ کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سورت کی بہت ساری فضیلتیں قرآن کریم احادیث مبارکہ میں آئی ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں یہ سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، اور وہاں سے شیاطین اور جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جادو اور ٹونے کے اس طرح کے اثرات وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس آیت کو یعنی سورہ بقرہ کو پڑھنے سے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، اور قیامت کے دن یہ سورہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کو بخشوائیں گی۔ تو سورہ بقرہ یہ دراصل سورہ فاتحہ میں مانگی گئی دعا کا ایک تحفہ ہے اور عنایت ہے، جس میں بندہ نے اپنے پروردگار سے کہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بندے نے اپنے رب کے حضور میں بہت ہی لجاجت کے ساتھ دعا کی تھی، اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام و اکرام نازل ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے اور جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ تو یہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی صورت میں وہ پوری ہدایت اور پوری وہ کتاب دے دی، اور کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کا ذکر توریت میں بھی ہوا ہے، یہی وہ کتاب ہے جس کا ذکر انجیل میں ہوا ہے، یہی وہ کتاب ہے جس کا ذکر اس سے پہلے کی آسمانی کتابوں میں ہوا ہے۔ اس سورت کا آغاز یعنی ابتدا کی گئی ہے الف لام میم کے ذریعے سے، اور یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ اس کو حروف مقطعات بولتے ہیں، اور حروف مقطعات لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کچھ راز ہے، کچھ بھید ہے، کچھ کوڈ ورڈ ہے۔ جس طرح آج کے زمانے میں ہم لوگ کلمۃ السر یعنی کوڈ ورڈ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ کوڈ ورڈ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان دانی کا، اپنے لینگویج پر بہت زیادہ فخر تھا۔ وہ اپنے علاوہ دوسروں کو گونگا سمجھتے تھے، عجمی سمجھتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہارے زبان کا معیار وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اور قرآن کریم کو تم انسانی کتاب کہتے ہو، تو دیکھو اس کا پہلا ورڈ، پہلا لفظ کے معنی تمہیں معلوم نہیں ہے۔ لہذا عرب کے لوگ اس سے بالکل بے خبر تھے اور اس سے ناواقف تھے۔ اس طرح کے اصول کو، اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئے، اور اس کے بعد پھر کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقیوں کے لیے ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ متقی وہ نہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا ہے۔ اگر اس کے لیے ہدایت ہے تو پھر ہدایت کا مطلب یہ اس کا واضح نہیں ہوگا۔ متقی کا مطلب یہ ہے کہ جو حق کے راستے کی تلاش میں ہے، جو حق کی طلب میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پانے کی چاہت میں سرگرداں اور پریشان ہے، اور در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے اور گلیوں کو چھانتا پھر رہا ہے۔ یہ متقی سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جو اپنے اخلاق کو اچھے رکھتے ہیں، جن کے اندر اخلاقی حس ہو، جن کے اندر سینسیٹیویٹی ہو، اور اس طریقے کی چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر مزید تعریف کی گئی ہے کہ متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ بھی انہیں عطا کیا گیا ہے، جتنا بھی انہیں عطا کیا گیا ہے، ان میں سے تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر وہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے۔
اس میں ایک نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام کی تکمیل اس سے پہلے کے مذاہب کو اقرار کرنے پر اور اس کو ماننے پر ہوتی ہے، لیکن اور دوسرے مذاہب کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب وہ اسلام کی نفی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے گا، تبھی ان کا مذہب، ان کا دین مکمل ہوگا۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو بتایا گیا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو لہٰذا کامیابی کے جو راز ہیں، کامیابی کے جو گڑ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، وہ ان آیات میں بتائے ہیں۔ جن کے اندر یہ صفات ہے، جن کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ اور آج ہم کامیاب ان کو سمجھتے ہیں جن کے پاس مقام و مرتبہ ہو، جن کے پاس زمین و جائیداد ہو، جن کے پاس بلڈنگ اور گاڑیاں ہوں، ہم ان کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں کامیاب وہ ہیں جو ان باتوں کا خیال رکھتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں کامیاب لوگوں کی فہرست میں داخل کرے، اور ہمیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اوصاف کو جو ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔